بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں مزمل پاشا آپ کے پاس ایک نیا ویلاگ لے کر حاضر ہوں۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے پاکستان میں مذہبی تصورات۔ ہم مذہب پر کس طرح عمل کرتے ہیں اور ہمارے ذہن میں مذہب کے بارے میں کس طرح غلط تصورات ہیں، اور ہم نے کس طرح نان ایشوز کو مذہبی ایشوز کا نام دیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کی غالب اکثریت مسلمان ہیں اور وہ اسلام مذہب پر یقین رکھتے ہیں، لیکن وہ اسلام پر کس طرح فالو کرتے ہیں، کس طرح اس پر عمل کرتے ہیں، یہ ایک بہت سوچنے کی بات ہے۔ اسلام کے بارے میں ہم سوچیں تو دراصل یہ دین ابراہیمی ہی کی ایک شاخ ہے۔ دین ابراہیمی کیا ہے؟ جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے، جس کی کور ویلیو ایک توحید ہے، یا جسے انگلش میں مونوتھیزم کہتے ہیں، یعنی کہ ایک خدا کی عبادت۔ اس کے بعد ایمان کی مختلف ارکان ہیں، جس میں قیامت کے روز پر ایمان رکھنا، فرشتوں پر ایمان رکھنا، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنا وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد اللہ کی عبادت کا طریقہ ہے، جس میں سب سے پہلے نمبر پر نماز آتی ہے، اور پھر روزہ اور زکوٰۃ اور حج ہے۔ اس کے بعد کچھ ممنوعات ہیں، کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے، جس میں شراب ہے، جوا ہے، سور کا گوشت ہے، سود ہے، اور پھر آپس میں لوگوں کے معاملات ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح معاملات کرتے ہیں، جس طرح ماں باپ کے حقوق ہیں، اساتذہ کے حقوق ہیں، ہمسائے کے حقوق ہیں، یتیموں کو کیا حقوق ہے، آپ نے جب کاروبار کرتے ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کیسے کرنا ہے، جس طرح کہ ملاوٹ نہیں کرنی چاہیے، رشوت نہیں لینی چاہیے، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ہے اصل دین۔ لیکن ہم نے کس چیز کو دین سمجھا ہوا، کن چیزوں کو بنایا ہوا ہے؟ ہم نے فروعی چیزوں کو، فرقہ واریت کو، ایک دوسرے کو واجب القتل یا کافر قرار دینے کو ہم دین سمجھتے ہیں، اور وہ ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کا کہ دین سے کوئی خاص تعلق بھی نہیں ہوتا، جن کا شاید ہم سے پوچھا بھی نہ جائے، جس کا ہم سے حساب کتاب بھی نہیں ہوگا۔ ہم ذرا سی بات پر ہماری دینی اہمیت جاگ جاتی ہے، ہم توہین مذہب اور توہین رسالت کی باتوں کو انووک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دنیا کے کسی دور دراز ملک میں، یورپ یا امریکہ میں یا کسی اور ملک میں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہم پورے ملک کو سر پر اٹھا لیتے ہیں، اس پر احتجاج شروع ہو جاتا ہے، اپنے ہی ایسٹس کو، اثاثوں کو تباہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم اس کو دین سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے سامنے یا ہمارے معاشرے میں جو برائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، ہم نے کبھی اس پر کوئی بات نہیں کی۔ ایک مشہور حدیث مبارک ہے کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پورے پاکستان میں، ہمارے معاشرے میں ہر چیز میں ملاوٹ موجود ہے۔ دودھ میں ملاوٹ ہے، دالوں میں ملاوٹ ہے، حتیٰ کہ رشتوں میں ملاوٹ ہے، حتیٰ کہ ہمارے ایمان میں بھی ملاوٹ ہے، لیکن ہم نے اس پر کبھی کوئی بات نہیں کی۔ اسی طرح ایک اور مشہور حدیث ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، لیکن ہمارے ارد گرد کس طرح گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، کس طرح ہم گندگی پھیلاتے ہیں، ہم نے کبھی اس پر غور نہیں کیا، اور نہ کسی عالم دین کی اہمیت اس پر جاگی۔ آپ کراچی سے پشاور تک ٹرین میں سفر کریں، جب تک آپ کسی شہر سے باہر ہوتے ہیں آپ کو ارد گرد صاف ستھرائی اور سبزہ نظر آتا ہے، لیکن جیسے ہی کسی شہر میں انٹر ہوتے ہیں، داخل ہوتے ہیں،
ارد گرد گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ہم نے اس بات پر کبھی غور نہیں کیا۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں، اور ہمارے معاشرے میں کوئی بھی کام رشوت کے بغیر نہیں ہوتا، حتیٰ کہ جائز کام کرنے کے لیے بھی رشوت دینی پڑتی ہے۔ یہ تمام علامات ہمارے معاشرتی اور دینی انحطاط کو ظاہر کرتی ہیں۔ جب بھی کسی قوم میں اس طرح کی علامات ہوتی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈکلائن کی طرف جا رہی ہے۔ قرون وسطیٰ میں جب یورپ کا معاشرہ گمراہی اور جہالت میں سے گزر رہا تھا، ان میں یہی بیماریاں یا یہی برائیاں موجود تھیں۔ آج وہی برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں، اور اسی لیے ہم کہہ سکتے کہ مسلمان قوم اور خصوصاً پاکستانی قوم ڈارک ایجز میں سے گزر رہی ہے۔ ہمارے سامنے یہ ہوتا ہے کہ ہم خواتین کو حقوق نہیں دیتے، خواتین کو ان کی جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا، لیکن اس پر کسی بھی ہمارے عالمی دین نے کبھی کوئی احتجاج نہیں کیا، کبھی کوئی خطبہ نہیں کیا، کبھی کوئی دھرنا نہیں دیا۔ ہمارے ملک میں غیرت کے نام پر اور عزت کے نام پر قتل کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی لڑکا اور لڑکی اپنی پسند سے شادی کر لیتا ہے، نکاح کر لیتا ہے، جو کہ ایک جائز کام ہے، تو اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس کے خاندان والے عزت کے نام پر اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ کسی عالم دین نے اس پر کبھی کوئی احتجاج نہیں کیا، اور نہ ہی ان لوگوں کو کبھی روکا ہے۔ اور بعض اوقات ایسے اعمال کی عالم دین حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور دین میں سے اس کے لیے توجیہات ڈھونڈی جاتی ہیں۔ ہم اپنے قبائلی رسومات اور روایات کو یا فیوڈل نظام کی جو روایات ہیں ان کو دین کے نام پر جسٹیفائی کرتے ہیں، اور اس کو ہمارے مذہبی علماء اس کی حمایت کرتے ہیں، اور اس کو کسی نہ کسی طرح صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اصل دین کی طرف، جو کہ پہلے میں نے عرض کیا، جس میں توحید ہے، رسالت ہے، آخرت پر ایمان ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ ہے، شراب کو ممنوع کرنا ہے، یا اس پر ہم کوئی بات نہیں کرتے، حقوق العباد ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ قوم خرافات میں کھو گئی، اور یہی بات کسی بھی قوم کی انحطاط کا، ڈکلائن کا اور تباہی کا موجب بنتی ہے۔ تو ہم سب کو اس بات پر سوچنا چاہیے کہ ہم کن چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور اصل دین کو بھول کر ہم نے جن باتوں کو اپنا دین بنا لیا ہے ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر بحث شروع کر دیتے ہیں، ان باتوں کو بحث کرتے جن کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی اپنی شادی کے وقت کیا عمر تھی، ہم سے تو کسی نے نہیں پوچھنا، نہ ہم اس کے جواب دیں، اس پر بحث کی جاتی ہے۔ یا خلفائے راشدین کے آپس میں کیا اختلافات تھے، اس پر بحث کی جاتی ہے، اس پر فرقے بنائے جاتے ہیں، اور ایک دوسرے کو کافر اور واجب القتل قرار دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، جو بات سمجھنے کی ہے کہ جو دین اسلام ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا، اور اس کی کور ویلیوز سیم ہی ہے، سرٹن ویریشنز کے ساتھ۔ وہی شریعت تقریباً حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 10 کمانڈمنٹس کی صورت میں اتری، اور وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی چیز کی تبلیغ کی، اور وہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، اور انہوں نے بھی وہی ویلیوز آگے پروموٹ کی یا تبلیغ کی۔ لیکن ہم ان ویلیوز کی بجائے ان فروئی روایات اور رسوم کو، جن کا اصل دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، دین بنا کے پیش کرتے ہیں، اور پھر معاشرے میں فساد پھیلاتے ہیں۔
ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے اور اصل دین کی طرف لوٹنا چاہیے، جس میں رواداری ہے، سچائی ہے، ایمانداری ہے، دوسروں کی بات سمجھنے کی بات ہے، مساوات ہے۔ شکریہ۔